بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ جل شانہ امن والوں نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ ماہ مبارکہ کی برکات نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ ماہ مبارکہ کے اندر جو بھی اعمال کیے، جس شکل میں اعمال ہوئے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور موت تک اللہ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال پر اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ اعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور اعمال سے مسائل کے حل ہونے کا یقین نصیب ہو جائے۔ آج میں آپ حضرات کو چند قرآنی صورتوں کے خاص فوائد اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ جو انسان ان قرآنی صورتوں کو اخلاص، دھیان، توجہ سے روزانہ تلاوت کرے گا، انشاءاللہ وہ اپنی زندگی کے اندر ان مبارک صورتوں کی برکات کو دیکھے گا۔ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ اپنی دن کی جو آغاز کی ترتیب ہے وہ قرآن کی تلاوت سے کرے۔ جو انسان فجر کی نماز کے بعد سورۃ الیاسین شریف کی تلاوت کی پابندی کرے گا، انشاءاللہ اس کے پورے دن کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی اس کے کام ہیں، جو بھی اس کے معاملات ہیں، وہ اللہ کے ذمے ہیں۔ سورۃ الیاسین شریف کی برکت سے پورے دن کی حاجات اللہ اس کی پوری فرمائیں گے۔ اس کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے، قرآن شریف کی سورۃ یاسین کی برکت سے اللہ اس کا کام کر دیں گے۔ جو انسان ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفتح کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اسے موت سے پہلے حج اور عمرہ کا مبارک سفر نصیب فرمائیں گے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرہ پیسوں سے ہوتا ہے۔ میں پورے یقین سے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کتنے پیسے والوں کو آج کل کرتے ہوئے دیکھا اور کتنے فقراء کو اعمال کرتے ہوئے اور پھر اللہ کے گھر بکثرت جاتے ہوئے دیکھا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ سورۃ الفتح کو ظہر کی نماز کے بعد آپ تلاوت کیجئے، انشاءاللہ اللہ موت سے پہلے حج اور عمرہ نصیب فرمائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد جو آدمی سورۃ النبا کی تلاوت کرے گا، وہ قیامت کی سختیوں سے، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ اس کی پوری حفاظت فرمائیں گے اور یقیناً قیامت کی سختیوں سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے جو بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد جو انسان سورۃ الواقعہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ جل شانہ امن والو اس کے روزی کے مسائل حل فرمائیں گے۔ اللہ ایسی جگہ سے اس کو برکت والا رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر روزی کا مسئلہ ہے، خود بھی اور گھر والوں کو بھی سورۃ الواقعہ کے پڑھنے کا اہتمام اور پابند کیجیے۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد جو انسان سورۃ الملک کی پڑھنے کی ترتیب بنائے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اسے موت کی سختیوں سے اور عذاب قبر سے اللہ اس کی پوری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہر پیغام کے آخر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی خیر کے بعد آپ حضرات تک پہنچیں اس کو بغور خود بھی عمل کی نیت سے سنا جائے اور آگے امت میں اس کو پھیلانے کی، شیئر کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہمارے ذریعے لوگوں تک خیر کی بات پہنچے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔